مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ جوانی کیسے گزارے، جو کہ 44 پیجز پر مشتمل ہے، اس کے پیج نمبر 1 سے درود شریف کی فضیلت پیش کرتا ہوں۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ اے لوگو، بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1439 سنہ ہجری کے سفر المظفر، ماہ خیر، ماہ رضا کی مدینہ منورہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ میں دوسری شب، جبکہ پاکستان میں چاند رات ہے۔ تمام عاشقان اولیاء کو ماہ رضا سفر المظفر مبارک ہو۔ تمام عاشقان اولیاء کو ماہ رضا سفر المظفر کی آمد مبارک ہو۔ تمام عاشقان اولیاء کو ماہ سفر المظفر، ماہ رضا کی تشریف آوری مبارک ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں بے شمار عاشقان اولیاء جمع ہیں۔ آپ نے گھوڑے کو گھاس کھاتے دیکھا ہوگا، لیکن یہ کیا کتا بھی گھاس کھا رہا ہے؟ جانور کے اس عمل سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ جانور بھوکا ہے۔ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ بھوک کیا چیز ہے۔ اگر ایسا وقت کسی انسان پر آ پڑے کہ وہ شدید بھوکا ہو تو اسے حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تمیز کرتے ہوئے کیا عمل اختیار کرنا چاہیے کہ اس کی بھوک بھی ختم ہو جائے اور حرام اور ناجائز چیز سے بھی بچا رہے۔ گھوڑا تو گھاس کھاتا ہے، وہ کتا بھی گھاس کھا رہا تھا۔ کتا ویسے گھاس کھاتا نہیں ہے، ان نیچرل معاملہ تھا یہ، کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا۔ ہو سکتا ہے کبھی گھوڑا جو ہے وہ ہڈی کھا لیتا ہو، یہ بھی ان نیچرل ہی کہیں گے۔ یہ ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب کہ شدید بھوک ہو نا، تو پھر جو ہاتھ میں آیا، تو ہو سکتا ہے وہ کتا جو ہے یہ بھوکا ہو۔ جب کوئی جانور بھوکا ہو، مجھے اس وقت یاد آیا مفتی احمد یار خان
علیہ رحمت الحنان نے مرآت شریف میں لکھا ہے کہ کوئی جانور بھوک سے مر رہا ہو تو اس کو کھلانا فرض ہے. ہم اگر دیکھیں اور ہم قدرت رکھتے ہیں کھلانے پر، جانور بھوک سے مر رہا ہے تو اس کو کھلانا فرض ہے. یہاں تو بدقسمتی سے انسانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہم لوگ، جانوروں کی کون کرے گا؟ جانوروں کے بھی اپنے حقوق ہیں، انسانوں کے اپنے حقوق ہیں. تو بہرحال یہ کہ اگر کوئی انسان بھی بھوک سے مر رہا ہے اور کوئی حلال شے اس کے پاس کھانے کی نہیں ہے، حرام شے موجود ہے، اس وقت جیسے کہ حرام گوشت ہے تو وہ حرام غذا بھی کھا کر اس کو جان بچانا فرض ہے. اگر وہ مر گیا تو گناہگار ہوگا، جبکہ کھانے کی چیز موجود ہے لیکن حرام ہے اس لیے نہیں کھائی اس نے، یا ویسے نہیں کھائی. جیسے بھوک ہڑتال کرتے ہیں لوگ، بھوک ہڑتال کرتے ہیں اور مطلب ہم مر جائیں گے نہیں کھائیں گے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے بھوک ہڑتال جو ہے. اور اگر اس میں مر گیا بھوک کی وجہ سے ضد میں آ کر تو حرام موت مرا، گناہگار ہوگا. تو اسلامی طریقے نہیں ہے یہ، پتہ نہیں کہاں سے رائج ہو گئے. تو یہ عام طور پہ تو خیر وہ ایکٹنگ ہوتی ہوگی، وہ چپ چاپ کو چپکے سے، ہو سکتا ہے کوئی ترکیب بن جاتی ہو، یا سولڈ نہیں کھاتے ہوں گے، جوس پی لیتے ہوں گے، خدا بہتر جانے. ہاں اگر ایسی بھوک نہیں کہ جان نکل جائے گی نہیں کھائے گا تو اس وقت تو حرام سے بچنا فرض ہے. اب وہ حرام جو ہے وہ مباح ہوگا نہیں، جائز نہیں ہوگا. صبر کرے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے اور حلال غذا حاصل کر کے وہی کھائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی، کیا دوسرے کی مسواک استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. اگر وہ برا نہ مانتا ہو، اجازت دیتا ہو تو استعمال کر سکتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وضو خانے پر مسواک اپنی رکھ دیتے ہیں اور دوسرے نمازی آ کر اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے، اس کے مالک سے اجازت لینی چاہیے. اور اس طرح مسواک اپنی چھوڑ کے جانا بھی نہیں چاہیے مسجد میں. مسواک کے لیے ہم تو جیب بناتے ہیں نا، آگے جیب میں مسواک ہو اور جہاں بھی جائیں تو وہ آپ کو کام دے. تو اس طرح انشاءاللہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو مسواک کام آتی رہے گی انشاءاللہ. مسجد میں اس طرح چھوڑ کر نہ جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے کسی سے اس کے مسواک مانگنی نہیں چاہیے استعمال شدہ، کیونکہ وہ دینے والا ضروری نہیں کہ دل سے دے، وہ شاید مروت میں دے. گھن آتی ہے کہ دوسرا منہ میں ڈالے گا، میں پھر اس کو منہ میں کیسے ڈالوں، ایک مزہ نہیں آتا. اس لیے اپنی مسواک اپنے پاس ہونی چاہیے. اور مسواک نہ ہو تو، اگر نہ ہو تو انگلی سے بھی ہاتھ صاف کیے جا سکتے ہیں. کپڑے، سخت کپڑا، اس سے بھی دانت مانجے جا سکتے ہیں، انگلی سے بھی مانجے جا سکتے ہیں. لیکن مسواک رکھنی چاہیے. مسواک کے اپنے فضائل ہیں. صلو علی النبی. صلی اللہ تعالی فیضان مسواک جاری رہے گا، بولو فیضان مسواک جاری رہے. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری. اللہ
کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری بولو فیضان مسواک جاری رہے گا فیضان مسواک جاری رہے گا ہر سنت نبی پر ہم جان و دل سے قربان ہر سنت نبی پر ہم جان و دل سے قربان ایمان کی چلا ہے مسواک پیاری پیاری ایمان کی جلا ہے مسواک پیاری پیاری بولو فیضان مسواک جاری رہے گا فیضان مسواک جاری رہے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو ایک سوال بھی اور ایک مدنی منی بھی کچھ بیان کر رہی ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام آمینہ تاجہ ہے میری عمر 5 سال ہے میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں آج میں آپ کو اعلیٰ حضرت سونے کا انداز بتاؤں گی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سوتے وقت ہاتھ کے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے تاکہ وہ انگلیوں سے لگ اللہ بن جائے آپ کبھی پیر پھیلا کر نہیں سوتے سیدھی کروٹ لے کر سوتے دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کے نیچے رکھ دیتے اس طرح جسم سے لفظ محمد بن جاتا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا پاپا آپ کو ماہ رضا مبارک ہو پاپا چاند رات کو چاند دیکھ کر سورہ ملک پڑھنی چاہیے کو یاد نہ ہو تو وہ کیسے یعنی چاند رات کو چاند دیکھ کر سورہ ملک پڑھنی چاہیے اگر کسی کو یاد نہ ہو تو وہ کیسے پڑھے یعنی شاید ان کی مراد یہ ہو کہ یعنی چاند کی طرف دیکھتے ہوئے سورہ ملک پڑھنی ہے چاند رات کو کوئی بھی اسلامی مہینے کا چاند ہو وہ اپنے مدنی پنچورہ میں غالباً صفحہ نمبر 84 پر اس طرح لکھا ہوا ہے کہ چاند دیکھ کر سورۃ الملک پڑھے تو سورۃ الملک میں 30 آیتیں ہیں اور مہینے میں 30 دن تو یوں 300 دن یعنی پورے مہینے میں یہ سورۃ الملک پڑھنے والا جو ہے وہ سختیوں سے محفوظ رہے گا وہ سختیاں نہیں آئیں گی اس پر اور وہ ظاہر چاند دیکھ دیکھ کر تو نہیں پڑھنا ہے سب کو یاد تو ہوتی نہیں یاد ہو تب بھی چاند دیکھ دیکھ کر پڑھنا اس سے مراد نہیں ہے چاند دیکھ کر اب یہ لکھا ہے چاند دیکھ کر آج چاند رات ہے اب جس نے چاند نہیں دیکھا آیا وہ پڑھے یا نہیں پڑھے اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے ویسے ہر رات کو پڑھنا چاہیے کہ سورۃ الملک تو عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے منجیہ بھی ایک نام ہے اس کا نجات دلانے والی تو آج رات پاکستان میں تو آج چاند رات ہے ہو سکتا ہے دیگر کئی ممالک میں بھی آج چاند رات ہوگی مدینے میں آج دوسری رات ہے آپ کے یہاں بھی یہ دوسری ہے نا شب جی ہاں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماشاء اللہ عزوجل مدنی مذاکرہ علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کہنا کہ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے
تو اس طرح کہنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہاتھ سے مراد جسمانی ہاتھ نہیں ہوتا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ یوں تعالیٰ تو وہ جی فرمائیں. آپ اگر وہ کہ دست قدرت، جیسے دست قدرت، قدرت کا ہاتھ، بات تو وہی ہے جی جی کہ ہاتھ، ہاں قدرت کا ہاتھ یعنی اس کی قدرت میں ہے. جی، یہاں جسمانی ہاتھ مراد نہیں ہے. جیسے بعض وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یار فلاں پر جو نا فلاں کا ہاتھ ہے، اس کی پیٹھ بڑی مضبوط ہے، اور فلاں کا ہاتھ ہو، یہ تو نہیں کہ ہاتھ ہر وقت اس کی پیٹھ پہ پڑا ہی ہوا ہے، اور اس کی پیٹھ بیچارے کی مضبوط ہے. وہ محاورہ محاورہ ہے یہ، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا یا غوث غوث اعظم. یہاں بھی ظاہر ہے کہ ہم نے بغداد شریف میں غوث پاک تو ظاہری ہتھیلی پر تو ہتھیلی نہیں رکھی. یہاں مراد کہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. وہ تو قرآن کریم میں ہے نا، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے یا اللہ تبارک و تعالی ہے؟ را پر زبر ہے، اللہ تبارک و تعالی. اب وہ تبارک و تباریکا تو اپنے سمجھے، تعالی کہاں بولتے ہیں؟ تعالی کو وہ تالا بنا دیتے ہیں. معاذ اللہ. عام طور پہ یہ مذہبی لوگ بھی، مخصوص شخصیات بھی، مطلب یہ اتنی جلدی بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ تعالی کا تالا ہی سمجھ میں آتا ہے سننے میں. کہ مدنی چینل پر بھی یہ ہوتا ہے حساب کتاب. وہ اس طرح کے لوگ سن تھوڑی رہے ہوتے ہیں مدنی مذاکرے. جو سارے مدنی چینل پر آنے والے مبلغین اگر مدنی مذاکرے کا حامل ہو جائے نا تو خود ان کے بیانات اور ان کے جو بھی سلسلے ہیں اس میں مدینے کے 12 چاند لگ جائیں. ان ظاہر سب ٹائم دے نہیں سکتے. غلطیاں تو ہر جگہ ہیں، یہ عام ہے ہر طبقے میں. اللہ تعالی، اللہ تعالی، اگر تعالی بولنا نہیں آتا تو پھر اللہ پاک، اللہ پاک یوں بول دیا کرے. تو پاک بولنے میں کوئی وہ نہیں ہے، تلفظ میں نکالنے میں حرف کوئی اتنا دشواری نہیں ہے. تعالی عین حلق سے نکالنا ہوگا، تو یہ سب کا نکلتا نہیں ہے. تو عین نکلتا ہے وہ بھی تالا بولتے ہیں، تالی زبرتات تالا لاک. معاذ اللہ. نیت یہ نہیں ہوتی لیکن میں نے اس کو کافی نوٹ کیا ہے، نہیں آتا بولنا، جلدی میں بس وہ گڑبڑ کر دیتے. اسی طرح عز و جل بھی عزا و جل بھی نہیں بول سکتے. ابھی 1 مہینے کے بعد ربیع الاول شریف آ رہا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ربیع اول. عین تو کہاں سے لائیں گے؟ وہ الف لام بھی کھا جاتے ہیں. ربیع اول. یہ آپ سوالات بھی آپ سنتے رہنا مدنی مذاکروں میں آئے گا آپ کو ربیع اول مبارک ہو. اب ہو سکتا ہے کہ یہ محتاط ہو جائیں، یہ سننے والے بڑا رٹ رٹا کر آئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی تو محمد. ماہ ربیع الاول شریف کو صرف 1 مہینہ رہ گیا. سبحان اللہ. مرحبا کی دھنیں مچیں گی انشاءاللہ. سبحان اور ماہ رمضان المبارک کو 8 مہینے رہ گئے. سبحان اللہ. آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چشتی کابینات، جس میں چشتی، بخاری، عثمانی، سلطانی، سرداری اور فریدی کابینہ، ان کے تقریباً 300 اسلامی بھائی 7 دن کا فیضان نماز کورس کرنے حاضر ہو چکے ہیں. کیا بات ہے. اور آج ہی ماشاء اللہ یہ پہنچے ہیں، اور الحمدللہ ان کے پاس رسالہ جوانی کیسے گزاریں، یہ رسالہ بھی موجود ہے ان کے پاس. اور ان کے معلم نے کہا ہے کہ کل انشاءاللہ یہ پڑھ بھی لیں گے اس کو. انشاءاللہ. واہ. میں اس میں سے سناؤں کچھ آپ کو؟
سبحان جوانی کیسے گزارے، پیج نمبر 20. وہ حد سے پکڑی ہوئی یوں پکڑی ہوئی نا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں اس خوبرو یعنی بیوٹیفل نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال یعنی خوبصورتی کو اللہ عز و جل کی عبادت میں صرف کر دیا ہو یعنی گزارا ہو. اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتا اور ارشاد فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے، یہ میرا ریئل بندہ ہے. تو یہ آج سے کم و بیش 26 سال پہلے میں نے بیان کیا تھا جوانی کی عبادت کے فضائل. اولین مدنی مرکز گلزار حبیب میں باب المدینہ میں، جو دنیا میں ایک ہی مدنی مرکز تھا اس وقت. مدنی مرکز ہماری اصطلاح نہیں تھی اس وقت. تو 91 میں 18 ربیع الاول 1412 سن ہجری بمطابق 26 ستمبر 1991 91 کے بیان میں کافی ترمیم کر کے یہ رسالہ جو ہے اس کی مدد سے اس بیان کی تیار کیا گیا. 44 پیج ہیں اس کے. تو اس کو اس ہفتے پڑھنا ہے، 28 تاریخ تک پڑھ لینا ہے. جو 28 تاریخ تک یہ رسالہ پڑھ لے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اگر وہ پڑھنے والا بوڑھا ہے، بزرگ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کی خطائیں معاف فرما دے اور بڑھاپا بھی اس کا عافیت کے ساتھ اللہ کی رضا والے کاموں میں گزرے. اور جو جوان پڑھے، بچہ پڑھے، جوان پڑھے، تو اللہ اس کی بھی خطائیں معاف فرمائے اور عمر بھر اللہ کرے کہ وہ اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہو. آمین. یہ ضرور رسالہ پڑھنا. 44 صفحے 44 پیج. اور یہ آپ کو کافی دن پڑھے. میں نے تو جمعرات کو وہ سوشل میڈیا پر دے دیا تھا. بعض پیغامات آئے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے. کسی نے انگلش پہ پیغام دیا، میں نے پڑھ لیا ہے. تو اس طرح کئی عیسائی بھائیوں نے پڑھ لیا ہوگا مزید بھی. اور آپ جنہوں نے نہیں پڑھا تو وہ پڑھ لیں. پڑھیں گے تو اس میں کمال یہ کہ جوانی کیسے گزارے اور اس میں بڑھاپے کے فضائل بھی موجود ہیں. تو بزرگ بھی مایوس نہ ہو، آپ کے لیے بھی ہے اس میں. انشاءاللہ امید ہے آپ پڑھیں گے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رسالہ جو ہے جوانی کیسے گزاریں، انگلش، اٹالین، گجراتی، سندھی، ڈینش، سویلی، تامل، پشتو، لوگینڈا، ہندی، بنگالی، ان زبانوں میں یہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ موجود بھی ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بڑھاپے کے فضائل پیج نمبر 12 پر ہے. 12 سے شروع ہوتے ہیں. تو اس میں ایک روایت میں تبرکن پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پرنور ہے، جو اسلام میں بوڑھا ہوا یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. سبحان صلو علی اللہ. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا آپ نے جو یہ بچے، جوان، بوڑھے اور اسلامی بہنیں، یہ سبھی کے لیے مفید ہے. سب پڑھیں اس کو. 28 تاریخ تک اس کو پورا پڑھ لیں. اس کا عطیہ بھی بتا دیجئے. 15 روپے 15 روپیز 15 روپیز میں یہ 15 روپے ہدیہ ہے اس کا. اور یہ انشاء مکتبۃ المدینہ سے اس کو ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ.
सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इसके तकसीम रसाइल भी होने चाहिए, कुछ ना कुछ खरीद कर अपने अजीजों के इसाल सवाब के लिए। अब तो माह रज़ा भी शुरू हुई है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की इसाल सवाब के लिए 25वीं शरीफ की निस्बत से 2500, 25,000, 125, 525 या सिर्फ 25, जितना शेद डालेंगे मीठा होगा, खरीद कर इसको तकसीम फरमा दीजिए। इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा, पढ़ने वाले का भी बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि पिछले हफ्ते आपने रिसाला जुल्म का अंजाम पढ़ने के लिए दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पाकिस्तान मकातिबुल मदीना के तकरीबन 43,628 इस्लामी भाइयों के पढ़ने की इत्तला है। मदरसतुल मदीना लिल बनात के मदनी अमले और दीगर को मिलाकर तकरीबन 62,294 तलबा और मदनी अमले के पढ़ने की इत्तला है। हम सब के लिए दुआए बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दीजिए। आमीन माशाअल्लाह। ये जिन्होंने भी बोला वो तो इस वक्त तो नहीं सुन रहे होंगे शायद। ये 43 में शायद अब न्यू जनरेशन तो बिल्कुल नहीं समझती होगी ये 43 होता क्या। सुन रहे हैं वो। हाँ, तो अब ये कि फिगर इंग्लिश बोला करें। मैं खुद, मेरे को इंग्लिश पसंद नहीं है, पहले बता दूं आपको। मैं मतलब सबसे अफजल जबान अरबी है, काश मुझे आती होती। और उर्दू जबान हमारी कौमी जबान है पाकिस्तान की, और हिंद की भी कौमी जबानों में से उर्दू भी है। हिंद में तो पता नहीं कितनी कौमी जबान है, तो उसमें उर्दू भी है। तो ये उर्दू जबान इस वक्त दुनिया में यानी कि टॉप लिस्ट पर है, यूं कह सकते हैं। सबसे फर्स्ट नहीं है, लेकिन उर्दू बहुत बोली जाती है, पाकिस्तानी कहाँ नहीं। तो यूं मतलब ये कि अब न्यू जनरेशन नहीं समझती बदकिस्मती से। तो ये 43 तो पता नहीं कौन सी जबान का है। उर्दू में वैसे बोलते हैं 43, तो 43। ये 43 गलबन वो तलफ़ुज़ की इनकी, अब कहीं पढ़ा होगा इन्होंने या सुना होगा, वैसे 43 इसका तलफ़ुज़ है। तो 43 माने 43। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आलमी मजलिस मुशावरत की तरफ से हमारे रुकन शूरा अबू माजिद हाजी शाहिद ने जो भेजा है, इस्लामी बहनों की कारकर्दगी 46,649, यानी इस्लामी बहनों ने जो पाकिस्तान और दुनिया भर से जो इनको कारकर्दगी मिली, तो 46,649 इस्लामी बहनों ने रिसाला जुल्म का अंजाम ये पढ़ने की सादत हासिल की है। यानी हाफ लेक तक ये पहुंच रही है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामी भाइयों को पीछे रखा गया नहीं। असल ये मदरसतुल मदीना की जो कारकर्दगी, इसमें लिल बनात भी शामिल था, जो मदरसतुल मदीना की बयान की गई है। वो मजलिस ने लिल बनात लिल बनीन मदरसतुल मदीना की कारकर्दगी दी है, और ये कुल इस्लामी बहनों की कारकर्दगी अलग से वहाँ से जो है आई आलमी मजलिस मुशावरत की तरफ से। मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अच्छा, हिंद की कौमी ज़बान जो है ना वो हिंदी है, और बाकी जो वो सूबाई मैंने ज़बान। कहा कि वहाँ काफी जबानें हैं जिनमें उर्दू भी शामिल है, जी सूबाई गुजराती ज़बान, भी शामिल है। मगर ये कि सूबा हिंदी है भी, गुजरात में गुजराती जी जी, मैं हिंदी भी बोलने में जो है वो तकरीबन उर्दू भी उर्दू से है। मिलती जुलती है। यूपी में उर्दू बहुत फसी उर्दू बोली जाती है जी। और ये उर्दू दरअसल आई हिंद से है, बिल्कुल जाहिर है। तो ये उर्दू आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की उर्दू कैसी है, हालांकि पठान थे खानदानी तौर पर, लेकिन इनके अल्फाज तो जो थे ना, यूं कहिए कि हर लफ्ज आकर आला हज़रत की खिदमत में अर्ज करता होगा कि मुझे कहीं अपने फतावा में, कहीं आपकी तहरीर में जगह दे दो, तो मैं भी फख्र कर सकूं कि अल्लाह के एक वली ने मुझे लिखा था। सुभान अल्लाह। यूं ये उर्दू जो है ये पुरानी जबान अब काफी पुरानी हो चुकी है, यानी यूं कह सकते हैं कि वो 150-200 साल तो हो ही गए होंगे इसको, पुरानी जबान। और इसमें जितना
इस्लामी लिटरेचर है ना, मेरे ख्याल में अरबी को अगर हम फोकियत देते हैं, अरबी अगर फर्स्ट हो तो सेकंड कम से कम उर्दू होगी। उर्दू लिटरेचर इतना अल्हम्दुलिल्लाह है, यानी इस्लामी लिटरेचर। दुनियावी लिटरेचर तो हो सकता है कि किसी अंग्रेजी वगैरह में ज्यादा हो, लेकिन इस्लामी लिटरेचर मेरा गुमान गालिब है कि अगर फर्स्ट अगर अरबी है, हो सकता है कि उर्दू ही फर्स्ट हो, क्योंकि अरबी दुनिया भी हमने देखी है। अरबी दुनिया में अब वो इस्लामिक कल्चर जो है ना, सही मानों में काफी डैमेज है, और दीनी मुताले का शौक भी काफी बहुत पीछे हो गए। अल्लाह ताला अमल का जज्बा दे। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काफी लिटरेचर छपता है और तकसीम होता है और पढ़ा जाता है अल्लाह की रहमत से। ये इतने हजार और ये 40,000 और 43 और जो भी आप बोल रहे हैं, तो ये अरबी दुनिया में थोड़ी है इतना पढ़ने का रुझान। अब हो तो पता नहीं है, मैंने तो अरबी दुनिया देखी है, मुझे तो इतना नजर नहीं आता। वो आमतौर पे लोग वो दिरहम और दीनार और रियाल और इसके पीछे बस वो बेचारे लगे हुए। अल्लाह ताला हाल पर रहम फरमाए मुसलमानों के, कि वो दीनी मुताला करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद अरसलान अली अक्कारी हिजर खान से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल है, तकबीरात इंतकाल की सुन्नत क्या है कि तकबीर कब शुरू की जाए और कब ख़त्म की जाए? और प्यारे बाबा जान, आपकी बड़ी बाजी जान की तबीयत अब कैसी है? तकबीरात इंतकाल कब शुरू की जाए और कब खत्म की जाए? जैसे कब रुकू में जाना है क़याम के बाद, तो जब रुकू में जाने की जो ही पोजीशन ली ना, तो अल्लाह अकबर का अलिफ शुरू हो जाए, और जब रुकू में पूरे पहुंच गए तो रा खत्म हो। पूरे पहुंचने में बस वो साथ ही रा जो है वो खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर यूं, ये दोनों इन्हें क़याम से यूं चलते चलते रुकू में पहुंचा और अल्लाह अकबर पूरा हुआ। इसी तरह दीगर मतलब को आप देख लें, इस तरह यूं सही तरीका ये है, और ये तरीका आप ऐसे नहीं आएगा, खूब इसके लिए मश्क करनी होगी, नहीं तो आगे पीछे रह जाता आदमी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि। वो हाजी उबैद रजा के घर पर ही हैं, इनको भी ज्यादा पता होगा। बहरहाल ये कि मैंने आने से पहले, सफर से पहले गया था, वही है पोजीशन। 500 साल उम्र है इनकी, बुढ़ापा है, रिकवरी तो अब इसमें अल्लाह चाहेगा तो सब कर सकता है, कादिर मुतलक है। बहरहाल उस बिस्तर पर है, मोहताजी की जिंदगी, अल्लाह ताला रहम फरमाए। आमीन। जो अब कंडीशन तो वही है, अलबत्ता है कि अभी जब मैं निकल रहा था तो यूं थोड़ा सा यूं मुझे पहचाना, और वही कभी कभी थोड़ा आ जाती है, उस पहचान लेती होंगी, बाकी बेचारी नहीं पहचानती। मैं अभी हाजिर हुआ था तो मुझे तो नहीं पहचाना। फिर ये जब पूछा इनको कि तुम्हारे भाई का नाम क्या है, तो बोला इलियास कादरी। ये पता था इनको। अल्लाह पाक करम फरमाए। आमीन। प्यारे हबीब के सदके अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। तो मैं मदनी मुन्नी हजरत तारिया बाबा मदीना कराची से बात कर रही हूँ। प्यारे बाबा जान और तमाम आशिकान रजा को माह सफर यानी माह रजा मुबारक हो। बाबा जान, मेरे और मेरे घर वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए, और मेरे अब्बू की तबीयत के लिए भी खास दुआ फरमा दीजिए। या सैयदी, हमारे स्पेन के शहर बार्सिलोना में इस वक्त फैज़ान नमाज कोर्स के शुरका आशिकान रसूल फैज़ान अत्तार मस्जिद बार्सिलोना में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़ा वजल फैज़ान नमाज कोर्स में मुख्तलिफ हल्के, मुख्तलिफ जदवल, मदनी इनामात के मुताबिक जो सिलसिला है हमारा, तहज्जुद से लेकर रात
सलात तौबा और सुन्नत के मुताबिक आराम की तरतीब। यहाँ तहज्जुद में फिर दुआएं, मुनाजात और नवाफिल, निगाहें नीची रख के चलने का एक अंदाज, सुन्नत के मुताबिक बैठ के खाना खाना और सुन्नतें, आदाब, दीगर मामूलात, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्लामी भाइयों में एक ज़ौक़ भी नज़र आता है। तहज्जुद भी अदा कर रहे हैं, नवाफिल भी पढ़ रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं, अश्कबार भी हैं। क्या ऐसा किया जाए कि ये कैफियत बाकी रह सकें? क्या ऐसा किया जाए कि ये हमारा ज़ौक़ बाकी रहे? अब यहाँ पर यूरोप में रहना है, इनके नज़र की हिफाजत का कैसे मामला रहे, दीगर मामूलात में कैसे अपने आप को ये महफूज रखें। कुछ ऐसा हो कि ये कैफियत, ये सोज़ो गुदाज, ये रिक्कत, ये ज़ौक़, ये इबादत का शौक़ ये बाकी रहे। या सैयदी हमारे फैज़ान नमाज कोर्स के शुरका के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी फरमा दें, इल्म नाफ़े की दुआ भी फरमा दें। माशाअल्लाह। बारसिलोना में नमाज कोर्स 7 रोज़ा 7 दिन का। मरहबा, अल्लाह ताला आप सबका ये कोर्स करना कबूल फरमाए, आमीन। इस्तिकामत भी बख्शे। वाकई ये है कि इस्तिकामत में दुश्वारी बहुत होती है। तो सारी जिंदगी जो गुजरी ना जिस अंदाज पर, अब वो 7 दिन तो एक माहौल मिला, माहौल की बरकत से वो तरकीब बन जाती है। फिर जिस माहौल में जाते हैं ना उसमें यह कि अगर जबान का कुफले मदीना लगाओ तो बोले क्या गूंगे हो गए हो, अल्लाह ने जबान काहे के लिए दी है, बोलते नहीं हो। भाई अल्लाह ने जबान दी है तो वाकई बोलने के लिए दी है, लेकिन फालतू बोलने के लिए तो नहीं है ना, बुरा बोलने के लिए तो नहीं है, किसी का दिल दुखाने के लिए तो नहीं दी गई। तो ये तो इम्तिहान है ना हमारा। इसी तरह आंखें नीचे रखो तो बोले क्या यार अंधों की तरह चलता है, इस तरह बोलते होंगे तो ये बेचारे जो है वो दिल छोड़ बैठते होंगे। इसमें दिल छोड़ना नहीं चाहिए, वो अपनी करें हम अपनी करें। हाँ, अगर आपने जवाबी कार्रवाई की ना तो आप हार जाएंगे। तो कुफले मदीना ऐसा खुलेगा कि फिर लगेगा नहीं। वो ऐसी बातें करेंगे कि अगर आपको भी उसके स्टाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा गुस्से में अगर, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें यह कि ऐसे मौके पर तो खास कुफले मदीना लगाने की जरूरत होती है जब कोई टेढ़ी तिरछी बातें करे। तो तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। मुझे एक चुटकुला याद आया। एक बार हमारी फ्लाइट लेट हो गई, हम तो पहुंच गए थे मतार पर, अब वो कुछ चंद घंटे लेट हो गई। वही बाद में उड़ेगी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया होगा। हम बैठे हुए थे, मैं किसी ने आकर वो दुआ सलाम की, फिर वो बातचीत शुरू की। मैंने निगाह नीचे रखी हुई थी, अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई मैं उसको नहीं जानता था, उसने हो सकता है कोई मदनी चैनल पर देख लिया होगा, अपने आप को इंडियन बताया उसने। फिर वो उससे बर्दाश्त नहीं हो गया, उसने बोला कि या तो मुझ में कोई खराबी है या आपके अंदर कोई खराबी है जो आप मेरी तरफ देखते नहीं है। तो अब ये बात है गुस्सा दिलाने वाली गया, लेकिन कर अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अब दावत इस्लामी की बरकत है। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा यार इस वक्त हम एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं मतार में, और बेपर्दा औरतों की आमद और रफ्त है। अब मैं निगाहें ऊंची रखूंगा तो मैं कैसे मेरी निगाहों की हिफाजत होगी। मेरे को लगता है ये बात उसकी समझ में आ गई, आगे बहस उसने नहीं की मेरे से। फिर मजीद वो इधर उधर की बातें कर रहा था। तो वहां लोग टाइम पास करने के लिए फ्लाइट जब मिस होती है, लेट होती है, तो फिर इसके बाद हमको भी तजर्बा हो गया। क्या अब ये तजर्बा हो गया है कि कभी ऐसा मौका आता है कि अभी फ्लाइट को देर है तो हम मतलब पाकिस्तानियों में बैठने से कतराते हैं
کہ یہ آئیں گے اور طرح طرح کی پنچایتیں ہوں گی، وہ بس عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دل لگتا نہیں ہے. تو ہم مطلب ہے کہ غیر ملکی جو ہوتے ہیں نا، ان کا جو ان کی سیٹیں لگی ہوتی ہیں، کافی بڑا ایئرپورٹ ہوتا ہے نا، تو جہاں جہاں ایسا موقع ہوتا ہے تو ہم وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں انتظار کے لیے. تو اس طرح بچت ہو جاتی ہے. کوئی پہچانتا ہی نہیں جو پنچایت کرے اور گفتگو کرے آ کر فالتو باتیں کرے ادھر ادھر کی، کیونکہ لوگوں کا بس وہ ایسے فضول سوالات کرتے ہیں کہ مزہ نہیں آتا. عام طور پر جنرل ماحول اس طرح کا ہو گیا. ہاں جہاں مدنی کام کرنا ہے، جہاں انفرادی کوشش کے مواقع ہیں، وہاں تو اور معاملہ ہوتا ہے، لیکن ہر موقع یہ نہیں ہوتا. جیسے یہ ایئرپورٹوں پر اور اس طرح ماحول نہیں ہوتا، بہت بے پردگی، اور ادھر تو آنکھیں بالکل بندہ بند کر کے ہی چلے. کوئی اور آنکھ مل جائے نا جس سے راستہ نظر آتا ہو تو آنکھ کھولنی نہیں چاہیے ایئرپورٹ پر. اس طرح یہاں کے بازاروں میں بھی کوئی اچھا حال نہیں ہے، گلیوں میں بھی اچھا حال نہیں ہے، اپنے گھروں کا حال بھی اچھا نہیں ہے. اتنی اب تو معاذ اللہ وہ گھروں میں بھی بے پردگیاں ہیں. در دیور بھابھی کا آپس میں پردہ ہے، لیکن جس انداز میں یہ جی رہے ہیں آج کل گھروں میں لوگ، یہ مجھے بتانے کی شاید حاجت نہیں ہے. اللہ تعالی ہماری لاج رکھے، ہمیں آنکھوں اور زبان کا قفل مدینہ نصیب فرمائے. تو اب یہ بارسلونا والے ہوں یا پاکستان والے ہوں، ہر جگہ زبان کے، آنکھوں کے، گناہوں کے مسائل سے بچنا جو ہے نا، یہ حقیقت میں دشوار ترین ہو گیا ہے. لیکن ظاہر زندگی بھی گزارنی ہے اور اسی معاشرے میں جا کر رہ کر گزارنی ہے. کہیں غار میں چھپ نہیں سکتے، جنگل میں پناہ لے نہیں سکتے، گھر بھی چلانا ہے، روزی بھی کمانی ہے. اب اس میں کہ بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر بڑھاتا چلا جائے. جیسے کہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، یا سیدی آنکھوں کی حفاظت کس طرح کی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی نادیدنی شے، جن کو نہیں دیکھنا چاہیے، ایسی جگہ تمہاری نظر جانے لگے تو تم یہ سوچ لو، یہ غور کر لو کہ تمہاری نظر اس تک پہنچے اس سے پہلے کسی کی نظر تم پر پہنچ رہی ہے. یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تم ذہن بنا لو. یہ قفل مدینہ آنکھوں کا پانے کا ایک بہترین مدنی نسخہ ہے کہ ہم اگر بدنگاہی کر رہے ہیں تو ہم کیسے بے حیا ہیں. ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے اور یقینی طور پر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ایمان ہے اس پر. تو اگر کوئی انکار کرے کہ خدا نہیں دیکھتا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا. کوئی مسلمان ایسا بول نہیں سکتا. تو جب یہ فائنل اور طے شدہ بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اب بدنگاہی کر رہا ہے، تو کیسے؟ امام صاحب کو دیکھ کر لوگ سگریٹ چھپا لیتے ہیں، کوئی مذہبی شخص آئے اس کو دیکھ کر سگریٹ چھپا لیں گے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مذہبی شخص کو آتا دیکھ کر لوگ سر پہ رومال باندھ لیتے، ٹوپی رکھ لیتے. اب خیر ایڈوانس دور ہے، اب ٹوپیاں تو غائب ہو گئی، اب تو لوگ ننگے سر ہی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ پہلے کے دور کا ادب زیادہ تھا، اب کمی آتی جا رہی ہے. لیکن پھر بھی کسی مذہبی شخص کے سامنے جن کی دل میں عقیدت ہوگی تو آواز اپنی پست رکھتے ہیں، اس سے لوگ آنکھیں کم ملاتے ہیں. سمجھدار جو ہوتے ہیں آنکھیں کم ملائیں گے، آواز اپنی دھیمی رکھتے ہیں، انہیں اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ یا عالم ہے یا بزرگ ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے. اس کے دیکھتے ہوئے ہم بدنگاہی کریں، ہم برا بولیں، ہم گناہ کریں، کسی کا مال چرائیں، کہ مال چرا رہے ہیں، جس کا چرا رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا، لیکن رب دیکھ رہا ہے. رب سب دیکھ رہا ہے. ہم یہ کیسے مال چرائیں؟
हम किस तरह किसी की ग़ीबत करें, किसी पर तोहमत धरें, कैसे झूठ बोलें, कि मेरे रब देख भी रहा है और सब जानता भी है, सब पता है उसको। तो अगर ये जहन बन जाएगा ना, तो बार्सिलोना वालों का भी, मदनी चैनल के दीगर नाजरीन का भी, इटाली वाले भी माशाअल्लाह इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये इटाली में ही क्या, शायद बार्सिलोना हो, मगर वो स्पेन में शायद। बहरहाल जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, हम सभी अगर ये जहन बना लेना कि अल्लाह देख रहा है, तो गुनाहों से बचत की बहुत उम्मीद है कि हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह बार्सिलोना वाले भी ये नुस्खा जो अपना लेंगे तो मदीना मदीना हो जाएगा। और आने वाली पीर शरीफ जो है, क्योंकि इस्लामी महीना शुरू हो चुका है, आने वाली पीर शरीफ ये इस्लामी महीने की पहली पीर शरीफ है। और पहली पीर शरीफ को दावत इस्लामी वाले यौम कुफले मदीना मनाते हैं। तो आप ये भी नियत कर लें कि यौम कुफले मदीना मनाएंगे इंशाअल्लाह। इसमें खामोश शहजादा रिसाला ये मुताला करना होता है, और मिलकर इज्तिमाई तौर पे भी कर सकते हैं कि एक पढ़ के सुनाए, या थोड़ा थोड़ा सब मिलकर पढ़ें और बाकी ईसाई भाई सुने। ये अंदाज ईसाई बहनें भी घर में कर सकती हैं। थोड़ा अम्मी पढ़ के सुना दे, थोड़ा बहन पढ़ के सुना दे, थोड़ा भाई पढ़ के सुना दे, यूं भी कर सकते हैं। हो सब महारिम घर में, गैर महरम यानी भाभी बैठी हुई है और वो पढ़ रही है और देवर भी सामने बैठ गया और सुन रहा है, ये तरीका गलत है। इंशाअल्लाह इस तरह ये रिसाला पढ़ेंगे तो कुफले मदीना ताज़ा हो जाएगा। फजूल बातों से तो हर वक्त बचना ही चाहिए, और गुनाह भरी बातों से तो वैसे ही बचना लाजिम है, कंपलसरी है। फजूल बातों से बचना भी बेहतर है। फजूल बात करना गुनाह नहीं है, लेकिन फजूल बातों का क़यामत के दिन एक एक लफ्ज का हिसाब है, वो यकीनन हम दे नहीं सकेंगे। तो इसलिए हो सके तो कम लफ्जों में अगर गुजारा होता हो तो गैर जरूरी अल्फाज ना बोले जाएं, इसकी आदत बनाइए। हो सके जहां जहां मुमकिन हो लिखकर गुफ्तगू कर ली जाए, या आपस में जहां मदनी माहौल होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, लिखकर गुफ्तगू वहीं चल सकती है। बिल्कुल आवाम कोरे कोरे होते हैं, उनमें शायद ये जमेगा नहीं। तो लिख लिख कर गुफ्तगू करें, जहां मुमकिन हो तो थोड़ा इशारे से गुजारा कर लिया, तो यूं इंशाअल्लाह ये कि वो आपका जहन बनता रहेगा, उफले मदीना का खामोशी की आदत पड़ेगी। तो कम अल्फाज अगर बोलेंगे ना तो इंशाअल्लाह इसके फ़वाइद होंगे। वरना फजूल बोलने में यह कि आमतौर पे ये सबको ये एहसास नहीं होता, वो ये समझ रहे थे कि मैं फजूल बात कर रहा हूँ, हालांकि वो फजूल नहीं होती, वो दिल आज़ार बात होती है। बाज़ों का दिल आज़ार होती है, बाज़ों का तो ग़ीबत पर मुश्तमिल होती है, बाज़ों का तो तोहमत होती है, लेकिन इसको ये बंदा समझ रहा है कि मैं फजूल बात कर रहा हूँ, फजूल नहीं होती है। तो इसलिए फजूल बातें जो है ना, ये समझो गुनाह भरी गुफ्तगू का मेन इंट्रेंस है। ये जबान खुलती है तो इसकी ये बेलगाम हो जाती है, फिर ये जिधर तिधर निकल जाती है और गुनाहों में आलूद हो जाती है, और ऐसी गंदी हो जाती है कि 7 समुंदर का पानी भी इसको धोकर पाक नहीं कर सकता। अल्लाह करे कि हमारी जबान, हमारी आंखें और हर उज़्व उफले मदीना से मुशर्रफ हो जाए। आमीन। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप पीर शरीफ को यौम कुफले मदीना मनाएंगे। मैं नियत करता हूँ इंशाअल्लाह 3 दिन का 72 घंटों का अय्याम कुफले मदीना मनाऊंगा इंशाअल्लाह। ये कल मगरिब से शुरू होगा यौम कुफले मदीना, और पीर गुरूब आफ्ताब तक रहेगा। लेकिन 3 दिन अगर लगाएंगे तो फिर अब इससे हिसाब लगा लेना 3 दिन का। मैं नियत करता हूँ 3 दिन की इंशाअल्लाह। मेरा साथ देना चाहे तो ठीक है, नहीं देना चाहे तो कम से कम 1 दिन का तो यौम कुफले मदीना मना ले। माशाअल्लाह आज यूनुस भी लगाएंगे 3 दिन का, इनका तो परमानेंट कुफले मदीना नजर आता है माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हाजी अली रज़ा भी 3 दिन का लगाएंगे अय्याम कुफले मदीना, इन्होंने भी हाथ खड़ा किया था। अमीर सुन्नत के फेसबुक के ऑफिशियल पेज पर जो सवालात आते हैं, एक सवाल कर रहे हैं कि पीर साहब मेरे अब्बू नमाज नहीं पढ़ते, हत्ता कि जुमा की नमाज तक नहीं पढ़ते,
ان کے لیے دعا بھی فرما دیں اور کوئی حل بھی بتا دیں۔ اب ان کا نام تو خیر آپ نے نہیں لیا، جی نام نہیں لیا نا؟ ہاں، اچھا کیا۔ اب انہوں نے فیس بک سے سوال کیا نا، جی انہوں نے، ان کا تو نک نیم تو ہوگا، جی ہو سکتا ہے اپنا نام بھی لکھا ہو، تو اپنے نام سے اس طرح کے سوالات یہ مدنی چینل وغیرہ پر یا کسی کے سامنے نہیں کیے جاتے، کہ اس سے یہ ہوگا کہ اگر ابو کو پتہ چل جائے گا نا کہ بیٹے نے یوں مدنی چینل پر میرے لیے یوں سوال کیا ہے، تو وہ ناراض ہو سکتے ہیں کہ تو نے مجھے ساری دنیا میں رسوا کر دیا، تو یوں مزید بگاڑ بلکہ مار دھاڑ کی صورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ ایسے موقع پر یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے ایک قریبی عزیز، وہ نہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں نہ جمعہ پڑھتے ہیں، ان کا کوئی حل بتائیے۔ تو قریبی عزیز میں باپ تو آ ہی گیا، اور بھی بہت سارے آ گئے قریبی عزیز، ماں بھی قریبی عزیز ہے، بھائی بھی قریبی عزیز ہے، تو حکمت عملی کے ساتھ سوال کیا جائے۔ بعض لوگ مجھے کبھی کبھی تو یہ خصوصی مدنی مذاکرے میں کھڑے ہو کر بولتے ہیں میرا باپ شراب پیتا ہے، میرا باپ جوا کھیلتا ہے، پھر میری سنتا ہے، پھر وہ سوال کرنے والا سمجھاتا ہوں اس کو، کوئی بول دے گا تو کہ تم نے اعلان کیا وہاں فیضان مدینہ میں کہ میرا باپ شرابی ہے، پھر تمہارا باپ کیا کرے گا تمہارے ساتھ سلوک؟ ایسا نہ بولا کریں۔ ہمارا قریبی عزیز، اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کو نمازی بنائے، جمعے کی نماز بھی نصیب کرے، آمین، اور نفلیں بھی نصیب ہوں، قضا عمری بھی کرنے کی سعادت مل جائے۔ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ پکا 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 نمازی بنا۔ آمین۔ اس میں بیٹا یہ ہے کہ آپ ابو کو اسی طرح سے روزانہ صرف 12 منٹ کے لیے مدنی چینل دیکھنے کے لیے راضی کریں۔ 12 منٹ سے آپ شروع کریں، 12 منٹ تو کہنے کی ہے، دل لگے گا تو 1 گھنٹہ 12 منٹ نکل جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ تو یوں پھر تھوڑا تھوڑا ورنہ بڑھائیں، تو یہ جب مدنی چینل دیکھیں گے تو فرق پڑے گا۔ مزید یہ کہ گھر درس، فیضان سنت کا درس اگر گھر میں شروع کر دیا جائے اور ابو بیٹھے اس میں، تو انشاءاللہ اس کا ضرور اثر پڑے گا۔ بیانات جو ہیں، سیڈیز بیانات کی ہوتی ہیں، اس میں خوف خدا دلانے والی، موت و آخرت والی جو سیڈیز ہوتی ہیں، یہ گھر میں ابو کو سنانے کے لیے کوئی ایسی صورت نکالے کہ ابو سنیں اس کو۔ جب سمجھائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ قرآن کریم میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد نجیب رضا عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ قبولہ شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا باپا جان کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اس شعر کی تشریح فرما دے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو اس پھول کی مدحت میں وامل کار ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ گونج گونج اٹھتے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، بوستاں یعنی باغ، یعنی یہاں بوستاں جمع میں ہے، کئی باغ جو ہیں، بہت سارے باغ یا سارے باغ، نغمات رضا یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کی مد بھری آوازوں سے گونج رہے ہیں، ہر طرف اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھے جا رہے ہیں، گونج رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے، مدحت مانے تعریف، وا مانے کھلی ہوئی، منقار مانے چونچ، تو یعنی کہ اعلیٰ حضرت حدیث نعمت کے لیے فرما رہے ہیں، اور پھول سے مرادیاں سیدہ
आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा का महकता फूल, यानी हमारे रब के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मेरी ने रजा के नगमात से, सुरीली आवाजों में पढ़ी जाने वाली नातों से, नगमों से, अशआर से ये सारी दुनिया के बागात क्यों ना गूंजे, या दुनिया का ये गुलिस्तान और ये बाग क्यों ना गूंज उठे कि आखिर मैं जो बुलबुल हूँ तो उसकी जो चोंच खुली है, कि उसका जो मतलब इन्हें का आवाज़ निकल रही है, कि बुलबुल का यानी मिसाल दी जाती है अच्छी आवाज़ के ताल्लुक से। तो ये जो चोंच खुली है वो आखिर खुली भी तो किस फूल की तारीफ में, जिसकी खुशबू जो है वो दोनों जहान में फैली हुई है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद रियाज चिश्ती हिंद पालिताना गुजरात से। बापा जान आशिकाने ओलिया मज़ारात की हाज़िरी देते हैं। उर्स वगैरह के मौके पर रश्क होता है। अगर किसी का मोबाइल या रकम चोरी हो जाती है तो कुछ लोग यूँ कहते हैं कि इस चोरी में भी उस वली की रज़ा होती है, या चोर भी वली की बारगाह से मायूस नहीं जाता। तो ऐसा कहना कैसा? मदनी कामों में इस्तिकामत और बेहिसाब मगफिरत की दुआ से नवाज दीजिए। बापा जान जब आप गुजराती बोलते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है। बराए करम हमारी दिल जोई की नियत से कुछ गुजराती में मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको मीठा मदीना दिखाए। તમે પોતે ગુજરાતીમાં સવાલ ના કરો ને મારાથી માંગણી કરો કે હું ગુજરાતી બોલું, ઠીક? काबा शरीफ का तवाफ करते हुए भी वो बेल्ट जो है ना, इसमें रकम होती है बाज़ औक़ात, और वो हाथ की सफाई दिखाने वाले दिखा जाते हैं, उसमें से पैसे निकाल लेते हैं। अब इसका मतलब ये कि वो काबे के तवाफ में जो चोरी हुआ तो अल्लाह की भी माज़अल्लाह इसमें रिजा शामिल थी उस चोर के साथ। चोर मायूस नहीं गया, इसको मिल गया, नऊज़ुबिल्लाह। तो ये ऐसा नहीं कह सकते, गलत है। ना अल्लाह की रिजा हो सकती है, ना मज़ार पर वली की रिजा हो सकती है, ना मदीने में चोरी हो तो सरकार की रिजा हो सकती है। चोर जहाँ भी चोरी करेगा वो गुनाहगार ही होगा। तो ऐसा ये जुमले नहीं बोले जा सकते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद ज़फ़रान अख्तारी चीचा उतनी से अर्ज कर रहा हूँ, जब नमाज पढ़ रहे हों तो सीधे पाँव का अंगूठा जमीन से हटा लेने से नमाज हो जाती है या नहीं, इसकी रहनुमाई फरमाएं। हाँ, ये बचपन से कह सकते हैं कि सुनते आ रहे हैं। यहाँ तक मैंने तो सुना था किसी से कि जमीन पर सीधे पाँव का अंगूठा तो इस तरह मजबूती के साथ लगा हुआ होना चाहिए कि जैसे कि कील ठोक दी गई है। ऐसा नहीं है, ज़रूरतन नमाज में चलने की भी इजाज़त है, सरकने की भी इजाज़त है। अब जैसे कि समझो कि आप सफ में नमाज पढ़ रहे हैं और गैप रह गया है या कोई निकल गया, तो इमाम साहब की तरफ का जो सफ का हिस्सा है ना, उसकी तरफ यूं सरक कर वो बिल्कुल सफ पूरी करनी है सबको। अंगूठा हटाए बगैर आप सरक नहीं सकते। यहाँ तक कि अगर किसी का जमात में वुजू टूट गया, उसको जाकर वुजू करके अपनी अधूरी नमाज में शिरकत करने के भी मसाइल हैं। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से आप चले गए और आगे, इसके मसाइल हैं। यानी चलने की भी सूरतें नमाज में हैं। तो ये गलत तस्वुर है कि अंगूठा नहीं हटना चाहिए। ये मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती वकारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह इस तरह फरमाते थे, हम बैठे हुए थे,
تو یہی فرمایا کہ وہ بات چلی ہوگی اس طرح کی، تو فرمایا کہ انگوٹھے کو اگر اس طرح دباتے رہیں گے، زور دیتے رہیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس طرح نماز میں یہ ایک فعل ہوگا عبث، فضول فعل. تو نہ اس طرح دبانا ہے انگوٹھے کو کہ یہ ہلے ہی نہیں. ظاہر دھیان پھر انگوٹھے میں پڑا ہوگا، نماز میں کہاں رہے گا. اور خواہ خواہ انگوٹھا اور انگلیاں یوں حرکت دیتے رہیں تو یہ بھی عبث. یہ عام ہے، انگوٹھا جمانا کم ہے، ویسے انگلیاں لوگ پاؤں کی ہلاتے ہی رہتے ہیں. اس طرح مطلب یہ کہ عبث فعل جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. عبث یہ مکروہ تنزیہی میں آتا ہے، یہ اس کی عادت نکال دیجیے. اور بھی کئی عبث فعل کرتے ہیں لوگ، طرح طرح کی حرکتیں نمازوں میں کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. بلکہ بعضوں کا تو زیادہ سخت بھی ایسی عادتیں ہوتی ہیں، جیسے نماز میں جائیں گے تو دونوں ہاتھ سے پاجامہ اٹھائیں گے. اب دونوں ہاتھ سے اوپر اٹھائیں یا ایک ہاتھ سے اٹھائیں، یہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے. سجدے میں جاتے ہوئے یہ اٹھاتے ہیں، پیچھے کپڑے سیٹ کرتے ہیں. جب تحیات کے لیے بیٹھیں گے تو یہ کچھ نہ کچھ کونا اٹھا کر یوں کپڑے کا یوں رکھتے سے، میں نے کئی دیکھا یوں رکھتے ہیں. حالانکہ بعض وقت ضرورت، بلکہ اکثر ضرورت نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے، یوں رکھتے ہیں. تو یہ غیر ضروری حرکتیں نماز میں نہ کی جائیں کہ بعض صورتوں میں مکروہ تنزیہی ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں مکروہ تحریمی. جو مکروہ تحریمی ہوتا ہے، خیر عام آدمی اس میں نہیں سمجھتا یہ کیا ہوتا ہے. مکروہ تحریمی یہ ایک فقہ کی اصطلاح ہے، اور مکروہ تحریمی یہ ناجائز و گناہ ہوتا ہے. اور نماز میں اگر جان بوجھ کر مکروہ تحریمی فعل کیا یا جہالت کی وجہ سے کیا کہ مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے کیا اور پتہ یہ کر رہا ہے مکروہ تحریمی کام، تو یہ نماز جو ہے نا یہ دوبارہ پڑھنی ہوگی. واجب الاعادہ بولتے ہیں، اس کا پڑھنا واجب ہو جائے گا دوبارہ، اس کو ریپیٹ کرنا ہوگا. یہ واجب ہے. واجب میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے تو واجب کو آپ کمپلسری میں سمجھ لیں. لیکن کمپلسری میں مسئلہ یہ کہ فرض کا بھی کمپلسری لفظ ہے، واجب کا بھی جو لفظ ہے شاید کمپلسری ہے. تو فرض اور واجب میں عام طور پہ فرق ہوتا ہے، لیکن کئی بار فرض کو بھی واجب کہہ دیا جاتا ہے. تو واجب جو ہے اس کا ترک گناہ ہوتا ہے. تو نماز جو ہے نا اس طرح پڑھیں کہ بالکل جیسے کہ بندہ ہلے بھی نہیں، بلا ضرورت بالکل ہلنا جلنا نہیں ہے، اور بالکل اسٹیٹ کھڑا ہونا ہے. تو ایک بچی نے ابو سے کہا کہ یہ جو چھت پر ستون آج کل نظر نہیں آ رہا. میں تو رات میں جب آنکھ کھول دی تھی ایک ستون نظر آتا تھا میرے کو. انہوں نے بتایا کہ بیٹا یہ بہت بڑے نیک آدمی تھے، یہ روزانہ رات کو اپنی چھت پر نماز میں کھڑے ہوتے تھے، عبادت کرتے تھے. تو یہ تم اس کو ستون سمجھتی تھی، ستون نہیں تھے، یہ ان کا انتقال ہو گیا، آدمی تھے. تو یوں مطلب یہ کہ ستون دار ہلتا نہیں ہے. البتہ یہ کہ کبھی سیدھے پاؤں پر وزن دینا، کبھی الٹے پاؤں پر وزن دینا، یہ تراوح یہ تراوح سنت ہے. کبھی سیدھی طرف پاؤں پر زور دینا، کبھی الٹی طرف پاؤں پر زور دینا. لیکن یہ زور جب دیں گے نا تب بھی مطلب اگر اس کی عادت بنا لیں گے حکمت عملی کے ساتھ، اگر زور دیں گے نا تو دوسرے کو نہیں پتا چلے گا کہ ہم زور لگا رہے ہیں سیدھی طرف. اور دبا دیں پاؤں کو کھڑے کھڑے تو کس کو، اب جیسے کہ اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن میں نے ایک پاؤں پر زور دیا ہوا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون سے پاؤں پر میں نے زور دیا ہوا ہے. تو نماز میں اس طرح زور دے دیں پتہ نہ چلے کسی کو بے ضرورت. جیسے نماز میں لوگ جو جھومتے ہیں بعض لوگ، یہ بھی مکروہ ہے تنزیہی. مکروہ تنزیہی یہ ناپسندیدہ فعل ہوتا ہے، اچھی بات نہیں ایسا کرنا، اس مناسب نہیں ہوتا، اس سے بھی بچنا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا آپ نے فرمایا کہ اگر نماز میں اگر کوئی مکروہ تحریمی اگر فعل جان بوجھ کر کیا جائے تو اب جو ہے وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، تو اس میں یہ ہے کہ وہ فعل کے جس کا تعلق اصل نماز سے ہو، اب جیسے قرات ہے، اب اس میں اگر وہ ایک صورت چھوڑ کے ڈائریکٹ ایک صورت چھوڑے بغیر نہیں ایک صورت چھوڑ کے دوسری صورت اگر پڑھتا ہے بلا ضرورت، تو اب جو ہے یہ آگے پیچھے اگر کرتا ہوں تو اب جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا، مگر یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ آگے پیچھے کی اگر وضاحت بھی فرما دے۔ جیسے الٹی قرات کرتا ہے، اس طرح الٹا قرآن پڑھنا کہ جیسے پہلے سورہ اخلاص پڑھی اور اس کے بعد تبت پڑھی، یہ بھی الٹا پڑھنا ہوا۔ جی پہلے تبت پڑھی اور پھر اب اذا جا پڑھی، تو یہ بھی الٹا پڑھنا ہوا۔ تو یہ ویسے بھی ناجائز ہے، تلاوت میں ناجائز ہے، تو نماز میں بھی ایسا فعل ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ جان بوجھ کر کیا تو گناہ گار ہوگا، غلطی سے کیا تو ظاہر گناہ نہیں ملے گا۔ تو بہرحال اس پر یہ چونکہ یہ قراءت یعنی تلاوت کا مکروہ تحریمی جرم ہے، یہ ترک واجب ہے، تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ نماز کا کوئی واجب چھوٹا، کوئی ایسا فعل نماز کا ہوا جو مکروہ تحریمی ہے، تو اب سجدہ سہو کرنے نہ کرنے کا جو مسئلہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کیا تو نماز ہی دوبارہ واجب ہے دہرانا، اور اگر بھول کر ہو گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ جزاک اللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کے آفیشیل پیج فیس بک کے پر جو ہے خالد اقبال یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے آپ کے بارے میں یہ پتہ لگانا ہو کہ وہ اللہ عز و جل کا پسندیدہ ہے یا نہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا کچھ لکھے ہوئے تو ہیں، اس کے آداب اس وقت ذہن میں نہیں ہے میرے۔ ویسے یہ ہر ایک کا کام بھی نہیں ہے، کچھ فہمی پڑ گئی تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے تو انبیاء کرام بھی خوف فرماتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خوف تو سب سے زیادہ تھا اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے۔ یوں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نہیں، اللہ مجھ سے راضی ہے، اس طرح کی علامات ہیں بعض، لیکن یقینی معلومات تو یہ خبر یقینی تو نبی دے سکتا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے نہیں ہے، وہ اللہ کے بتائے سے دیں گے۔ اس طرح مطلب یہ کہ اس کھوج میں پڑھنا جو ہے نا یہ بھی رسکی ہوتا ہے۔ یہ اگر بیٹھ گیا نا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو پھر یہ کہ شیطان جو ہے نا یہ کہیں کان پکڑ کے مزید برباد نہ کر دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان اعلی حضرت کے لیے خوشخبری، الحمدللہ عز وجل ماہنامہ فیضان مدینہ سفر المظفر 1439 نومبر 2017 مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے۔ آئیے اس کا تشریحی مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ماہنامہ فیضان مدینہ اپنی طباعت کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے اس ماہ کا ماہنامہ فیضان مدینہ جاری ہو چکا ہے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ماہنامہ دینی اور دنیاوی
قیمتی اور نادر معلومات پر مشتمل کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ غزوہ خیبر کی چند جھلکیاں، مارکیٹ ریٹ سے مہنگی چیز بیچنا کیسا؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذریعہ آمدنی، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی دینی خدمات، رشتے کا انتخاب کیسے کیا جائے، نشہ اور اس کے اسباب، کبوتری اور چیونٹیوں کی کہانی، طبیبوں کے لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدنی پھول، بچے کو گود دینے کا اہم ترین مسئلہ، فتاوی رضویہ کی خصوصیات ایک نظر میں، اسلامی بہنوں کے شرعی مسائل، ایک عظیم ماں ام عطار رحمت اللہ تعالی علیہا۔ ماہ سفر المظفر کے ماہنامہ فیضان مدینہ کے شمارے کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیجیے۔ میرا نام سید ریحان ہے اور میں کال سینٹر کا انچارج ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے طرف سے شائع ہونے والے ماہنامہ فیضان مدینہ کا 1 سال کا ممبر ہوں۔ ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، جس میں کچھ شرعی رہنمائی حاصل ہوئی۔ فون پہ جو ہم ایکسٹرا بیلنس لون کی صورت میں حاصل کرتے ہیں، جس کو پہلے ہم سود سمجھتے تھے، یہ سود کی صورت میں نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ میں پیارے بھائیوں ماہنامہ فیضان مدینہ اکثر پڑھتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے دین اور دنیاوی معلومات بہت حاصل ہوئی ہیں۔ انگور کا جو استعمال ہوتا ہے وہ سینے کے لیے بہت مفید ہے اور پتری کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ 12 ماہ کا رسالہ بک کروائیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ کا خود بھی مطالعہ کیجیے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے گھر گھر، دکان دکان اور مختلف مقامات پر مسجدوں میں بھی ماہنامہ فیضان مدینہ کو تقسیم کیجیے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا منتھلی میگزین ماہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ www.dawat-islami سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے گھر پر یہ شمارہ اور مکتبۃ المدینہ کا دیگر سامان منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0311268352۔ یا اللہ، جو کوئی 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ بک کروا لے، رقم جمع کروا دے، اس کو پل صراط بآسانی پار کرنے کی سعادت بخشنا۔ کیا آپ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی دعا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ پر تشریف لے جا کر پورے سال کے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروائیے اور پورے سال کے کارڈ بھی حاصل کیجیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی امت کی خیرخواہی کے لیے ایک فکری سوچ، ماہنامہ فیضان مدینہ۔ ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ، تمام عاشقان رسول ماہنامہ فیضان مدینہ ضرور حاصل کریں، اور ابھی تک ممبر نہیں بنے تو سال بھر کے کم از کم ممبر بن جائیں۔ اس میں جو مدنی گلدستہ ویسے تو بڑا پیارا تھا، اس میں اگر ہدیہ بیان کیا جاتا، یہی پاکستان میں یہ چھپتا ہے اور زیادہ تر تو پاکستان میں ہی بکتا ہے، باہر ملکوں میں بھی جاتا ہوگا، تو اس کا ہدیہ بیان کرنا مفید۔ اور دوسرا یہ کہ کسی نے بتایا وہ کہ میں فلاں کو سود سمجھتا تھا، وہ سود نہیں ہے، یہ مجھے فیضان مدینہ ماہنامہ فیضان مدینہ سے پتہ چلا۔ کسی نے بتایا کہ مجھے انگور کے فوائد ماہنامہ فیضان مدینہ سے پتہ چلے۔ ماشاءاللہ، اس میں اگر کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، اور یہ ریکارڈنگ یوں اچانک تو ہوتی نہیں ہے، تو اس میں یہ ترکیب ہونی چاہیے۔ ممکن ہو تو مدنی گلدستہ بنانے والوں کو یہ مدنی پھول دے رہا ہوں کہ جس ماہنامہ فیضان مدینہ سے اس نے انگور کے جسے پڑھے، اس کا حوالہ ہو کہ فلاں ماہنامہ فیضان مدینہ، مثلا ربیع الاول شریف کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں نے انگور کے فوائد پڑھے، یہ ان میں یہ بھی تھا۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ نشاندہی ہو جائے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ ربیع الاول اور سن بھی بتا دی جائے، یہ شاید زیادہ مفید ہوگا۔ دوسرے کو بھی جی چاہے گا تو وہ پرانا آ کر ڈھونڈے گا، یار مجھے وہ دو جس میں یہ مسئلہ ہے، یا فون والا مسئلہ ہے، مجھے وہ کون سا مہینہ ہے، فلاں مہینہ بولا تھا مدنی چینل پر، تو یہ پرانے رکھے تو ہوتے ہیں،
100% तो बिक नहीं जाते, तो इस तरह पुराने बिकेंगे या लोग जिसने पूरा नहीं पढ़ा होगा लेता होगा तो वो ढूंढेगा यार ये मसला तो देख लूं जरा, ये अंगूर तो देख लूं, तो ये भी फवाइद हासिल होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अब हदीया आप बता दीजिए हाजी अमीन। इसका जो रंगीन शुमारा है, यानी ये रंगीन जो पेज होते हैं, इसका हदिया 60 रुपये 60 रुपीज़, और सादा जो है ब्लैक एंड वाइट जो होता है वो 35 रुपये यानी 35 रुपीज़ का इसका हदिया है। और अगर इसकी ईयरली बुकिंग करना चाहते हैं तो बाय पोस्ट जो है वो 720 रुपये, ये 12 माह की जो बुकिंग होगी ये बाय पोस्ट मिलेगा। और 419 ये सादा शुमारा जो है, जो सादा मैगज़ीन है, वो आपको ब्लैक एंड वाइट में ये 419 जो है वो पेमेंट करके आप जो है हासिल कर सकते हैं। रंगीन 1100, रंगीन 1100, एक साल के 1100, वो भी घर बैठे मिले जी। होटलिंग करते होंगे तो ये हाथों हाथ इतने कैसे ज्यादा खर्चा कर देते होंगे। सारा साल घर बैठे रिसाला भी रंगीन, चार शायद रंग होते खूबसूरत, मालूमात का खजाना, एक रिसाले में सारा घर फायदा उठावे, जो चाहे पढ़े। मदीना मदीना ये तो उसूल बरकत के लिए ले ही लेना चाहिए, आपकी अपनी दावत इस्लामी है और इसमें अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है। मानमा फैजान मदीना में तो हमने वो अपना धंधा थोड़ी खोला है, कि हमको कोई आमदनी थोड़ी है इसकी। इतना सस्ता तो शायद कोई भी मानामा दीनी माना में जो निकलते हैं, दूसरों के दूसरे इदारे जो निकालते हैं वो भी इतना सस्ता थोड़ी देते होंगे जितना अल्हम्दुलिल्लाह ये मानामा फैजान मदीना सस्ता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, ये मिरआत जिल्द सिवम में लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर 116, रब तबारक व तआला की मोहब्बत ख़ास की अलामत ख़ास की ये अलामत है, यानी रब ताला की मोहब्बत ख़ास की ये अलामत है कि उसे नेक आमाल की तौफीक बख्शता है और गुनाहों से बचाता है। इसकी वजाहत कर दीजिए। आइच करियो। अलामत यानी पहचान, अल्लाह ताला मुझसे खास मोहब्बत करता है, स्पेशली मोहब्बत करता है। इसकी पहचान ये है कि नेकियों की तौफीक मिलती है, गुनाहों से बचने का ज़हन मिलता है, सादत मिलती है गुनाहों से बचने की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सुमैया तारिया है, मैं जियाकोट से बात कर रही हूँ। प्यारे मुर्शिदी, आपको माह रज़ा मुबारक हो। फैज़ान आला हज़रत जारी रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी मुन्नी सुमैया तारिया को भी माह रज़ा मुबारक हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दाता जान की बारगाह में फैसल अख्तारी अर्ज कर रहा है, हमारे दादा पीर को आला हजरत लक़ब किसने दिया? बापा जान मेरे लिए दुआ कर दीजिए, ईमान पर खात्मा हो और आपके मुरीदों में उठाया जाऊं, शैतान से बचाए। किताबों में लिखा आला हजरत, अब उलमा ने ही दिया होगा ये किताब। जैसे हम जब बरेली शरीफ हाजिर हुए थे, बहुत साल हो गए, उस वक्त वहाँ नोट किया था कि लोग बड़े हजरत बोलते थे,
بڑے حضرت بھی بولتے ہیں، تھے تو بڑے حضرت. اعلیٰ کا مطلب بھی بڑا، اعلیٰ یعنی کہ عمدہ، بڑا. اعلیٰ عربی کا ہے، بڑے اردو کا ہے. جی جی، وہ اعلیٰ حضرت علماء نے ہی خطاب دیا ہوگا، کتابوں میں اعلیٰ حضرت ان کو لکھا ہوتا ہے. یہ ان کسی نے خصوصیت کے ساتھ دیا ہو اس کا. سوانح امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ بدر الدین قادری صاحب کی کتاب ہے، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ خاندان کے جو افراد تھے ان میں امتیاز کے لیے، کیونکہ سبھی وہاں پر علمی افراد تھے، تو ان میں ممتاز کرنے کے لیے ایک نمایاں حیثیت کے اعتبار سے آپ کو اعلیٰ حضرت کہہ کے پکارا جاتا تھا خاندان کے اندر ہی. پھر آہستہ آہستہ یہ عام ہوتا چلا گیا. اب ہر حلقے کے اندر آپ کا جو لقب ہے وہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے معروف ہے. امیر اہل سنت کے آفیشیل ویب سائٹ پر جو سوالات آ رہے ہیں، عمران بھلوال سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھول کر ناپاک کپڑوں میں نماز ادا کر لے تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ نماز قضا ہے یا اعادہ ہوگی؟ اگر وہ نجاست قدر مانے ہے، اتنی نجاست لگی ہوئی ہے کہ اس سے نماز نہیں ہوتی. اب اگر اس حال میں اس نے نماز پڑھ لی ہے، پتہ چلا بعد میں، تو وہ نماز اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وقت گزر گیا تو اب وہ قضا کی نیت سے پڑھے، لیکن پڑھنا فرض ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد چراغ اتاری، جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا بیوی نے شوہر کے سر پر امامہ باندھ سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے گا. بیوی شوہر کے سر پر امامہ باندھ سکتی ہے؟ جی یہی سوال ہے. جی جی یہی پوچھا ہے. ہاں تو کوئی حرج نہیں ہے، باندھ دے تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صہیب اتھر ہیں شارجہ سے، کہتے ہیں کہ میرے کلیگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بکرا وغیرہ ہم صدقہ کرتے ہیں وہ احادیث اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں، اس لیے ایسا کرنا جائز نہیں. برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. صحابہ کرام نے کبھی کسی چینل سے سوال نہیں کیا تھا. پہلے مائک پر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تھی. یہ تو یاد رہ گیا کہ بلال حبشی نے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود شریف اذان سے پہلے نہیں پڑھا تھا، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی نے کبھی مائک پر بھی اذان نہیں دی تھی، اس لیے مائک بھی ہٹا دو. مائک تو ہم رکھیں گے، تم مائک رکھو، ہم درود شریف پڑھیں گے. تو آخر درود شریف کیوں مائنس کریں؟ ہم مائک مائنس کر دو. مائک بھی جائز ہے اور درود شریف بھی جائز ہے. تو جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیے وہ اسی صورت میں ناجائز ہوں گے جبکہ شریعت نے بھی اس کو ناجائز کہا ہو. ورنہ تو اب آج کل جو مسجدیں بنتی ہیں جس طرح کی، مسجد نبوی اس طرح کی تھوڑی تھی. یہ گنبد اور مینار بھی مسجد نبوی میں نہیں تھے، نہ کسی اور مسجد میں تھے، یہ بعد میں سب ایجاد ہوئے. قرآن کریم کی جو چھپائی ہو رہی ہے، پرنٹنگ ہو رہی ہے، پہلے یہ بھی نہیں تھا. یہ مطلب بالکل غلط فہمی ہے. صحابہ کرام والے تو لباس بھی ہے، اب مشین کے سلے ہوئے تراش خراش کے طرح طرح کے آپ لباس پہنتے ہیں، پلاسٹک کے بٹن لگاتے ہیں، اسٹیل کے بٹن لگاتے ہیں. کپڑوں میں تو وہ کس صحابی نے لگائے تھے پلاسٹک کے بٹن اور اسٹیل کے بٹن؟ گھڑی کس صحابی نے پہنی تھی؟ مسجدوں میں گھڑیاں لٹکی بھی ہوتی ہیں، مسجد نبوی میں کہاں گھڑی تھی؟ یوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو واقعی یعنی کہ جس کو اسلام کے دامن میں پناہ ملی ہوئی ہے، وہ دینی کام ہی ہو رہے ہیں. اس سے دینی مدارس، درس نظامی، اس انداز کا تو کچھ بھی نہیں تھا پہلے، اور یہ سارے اسلامی کام ہیں. تو جس کو مطلب شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہوتا ہے.
اب یہ کہہ رہا ہے صدقہ کرنا، تو صدقہ کرنے کے فضائل پر اور ترغیب پر تو قرآن و حدیث مالا مال ہے. اس میں یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ صرف فلاں چیز ہی صدقہ کی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز صدقہ کرنا جائز نہیں ہے. ایسی کوئی آیت کوئی روایت بتا ہی نہیں سکتا. تو ہر جائز چیز کے ذریعے، ہر جائز طریقے کے ذریعے صدقہ ہو سکتا ہے، خیرات ہو سکتی ہے. آج کل کی کرنسی میں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تصویروں والی نوٹوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا، اس کے ذریعے اس صحابی نے ان نوٹوں کے ذریعے زکوٰۃ ادا کی تھی. آپ یہ ثابت کر دو، پھر میں بکرا ثابت کرتا ہوں. تو آپ بولو کہ نہیں میں نوٹوں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا. پھر زکوٰۃ کیا نہیں ادا کرو گے؟ اگر نہیں ادا کرو گے اور ہے فرض تو گناہ گار ہوں گے. تو نوٹوں کے ذریعے بھی زکوٰۃ جائز ہے دینا، حالانکہ اس دور میں نہیں تھی، نوٹیں چھپی ہی نہیں تھی. صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی تربیت گاہ پہ باپو نے وہ مدنی منوں کو تو جمع نہیں کیا ہے، آپ نے بس وہ بزرگوں کو جمع کر لیا ہے. دونوں اب مدنی منع بھی ہے، بزرگ بھی ہیں آپ کے پاس، اور ہمارے بزرگ کچھ اپنے عزم کا اظہار کریں گے اور ایک سوال بھی لے کر آئے ہیں. جی یہ اس وقت ڈھرکی باب الاسلام سندھ کے عاشقان رسول ایک تعداد میں جمع ہیں، اور اس میں ہو سکتا ہے طلباء کرام بھی ہوں، دیگر بھی ہوں. تو ہم جیسے اجتماعی طور پہ مدنی مذاکرے کے لیے بعض اوقات بہت سی کوششیں بھی عاشقان رسول کرتے ہیں، تو ان کے لیے دیکھیے ہمیں اور سنت کی طرف سے یہ سمجھے ہم سب کے لیے اب یہ جوانی کیسے گزارے کی یاد دہانی ہو رہی ہے. تو اب یہ یہاں پر جو ڈھیرکی باب الاسلام سندھ والے ہیں، انہوں نے اس رسالے کا مطالعہ کر لیا ہے یا مطالعہ کرنے کے لیے انہوں نے کوئی اپنا جدول بنایا ہے. باپو کچھ فرما رہے تھے، کوئی نعرے وغیرہ کی کوئی میرا خیال ترکیب ہے یا کیا ہے؟ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان رضا جاری رہے گا، فیضان رضا جاری رہے گا، غیبت کے خلاف جنگ، جاری رہے ہم نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں، گا. محبتوں کے چور کفل مدینہ، کفل مدینہ اکثر نظریں حیا سے نظریں کفل مدینہ لگے رہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، میٹھے کی آمد، حضور سے بولو، آقا کی آمد، سونے کی آمد، میٹھے مدینے کی آمد، سرکار کی آمد، حضور سے بولو. باپا میں شعر سناتا ہوں انشاءاللہ. بچپن کھیل کود کھویا، بچپن کھیل کود کھویا، جوانی نیند میں سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا، کہا کہ خاک ہو جانا. بچپن کھیل کود کھویا، جوانی نیند میں سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا، آخر خاک ہو جانا. فیضان مرشد جاری رہے گا، فیضان عطار جاری رہے گا. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں باپا، ایک سوال بھی لے کر آئے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بابا جانی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میرا نام ہے سید ماجد علی، میری عمر ہے 65 سال اور میں باب کراچی میں سے بول رہا ہوں. میں سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کی طاقت پاؤں میں بہت ہوتی، چلتے رہتے ہیں تھکتے نہیں. اور جوانوں کی طاقت بازو میں ہوتی ہے، بس وزن اٹھاتے ہیں تھکتے نہیں. لیکن بڈھوں کی طاقت زبان پہ ہوتی ہے. بابا اس کا کیا مسئلہ ہو؟ یہ صحیح ہے؟ آپ اس کا سوال کا جواب دیجئے کہ یہ بات صحیح ہے. بچے تو پھدکتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، چین سے بیٹھتے نہیں ہیں. ان کی ٹانگوں میں ان مانو کر طاقت تو ہوتی ہے. جوان قوت بازو ان کی مشہور ہے،
वरना पूरा ही बदन उसका ताकतवर होता है, और सारे बदन बुढ़ापे में तो वाकई आदमी वो हिम्मत हार जाता है, बदन कमजोर, चाल सुस्त हो जाती है, लेकिन जबान ऐसी ताकतवर हो जाती है। अच्छा, फिर निडर भी हो जाती है। जवान आदमी बोलते हुए कोई ऐसा 19-20 बोलते हुए सामने वाले से डरता है कि कहीं ये मेरे को मारेगा। बूढ़ा जो है ना वो दिलेर होता है, मैं बिल्कुल बूढ़ा हूँ, मैं बोल भी दूंगा तो बोला बड़ा आदमी है, बड़े मियाँ बुजुर्ग है, चलो जाने दो, मेरे को कोई बूढ़े को मारेगा नहीं। मेरे को अगर कोई मतलब मारने का मतलब झाड़ेगा भी ना तो 4 आदमी मेरी हिमायत में आ जाएंगे, बूढ़े आदमी को मारता है। तो यूं बूढ़े का दिल खुल जाता है, और फिर ये इसकी जबान जो है ना जो कयामत बर्पा करती है। हालांकि जबान जो है 32 दांतों के अंदर है, ये 32 सिपाहियों का पेरा लगा हुआ है, और ये 2 होंठ ये फाटक है, मेन एंट्रेंस ये भी बंद है। लेकिन जब कोई मिजाज के खिलाफ बात आई, मेन एंट्रेंस खुलता है, 32 सिपाहियों को धक्का मार के ये जबान निकलती है, स्टेट फायरिंग शुरू कर देती है, न जाने कितनों को गिरा देती है। अल्लाह ताला जबान की हिफाजत नसीब फरमाए, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी बापू। जी पापा, हमारे साथ हर दफ़ा मदनी मुज़ाकरे में जो है वो हफ्तावार मदरसतुल मदीना शामिल होता है, और इस बार हमारा मदरसतुल मदीना गुलशन शमीम, गुलशन में हमारा मदरसतुल मदीना मौजूद है। कुछ प्ले कार्ड लेकर आए हैं मदनी मुन्ने, नक्शे नाल पाक बना हुआ है, नारा भी लिखा हुआ है, फैदान मिसवाक। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मिसवाक भी बनाई है? जी हाँ पापा, मिसवाक भी बनाई है। गुंबद खजरा बना के लेकर आए हैं, काबतुल्लाह जगमगा रहा है, और नारा भी लिखा हुआ है, मस्जिद बरो तहरीक। एक बहुत ही प्यारा जुमला, नीचे अल्लाह अज़्ज़ व जल देख रहा है, और ये कुछ नारे वगैरह हैं माशाअल्लाह। जो चुप रहा उसने नजात पाई। मदनी चैनल देखते रहिए, फिदाने मदनी चैनल, कुफले मदीना। और पापा आपका एक फरमान जो है लिख कर लेकर आए हैं कि मुझे मदनी काफलों से प्यार है, सीखने सुन्नते काफले में चलो, लूटने रहमते काफले में चलो। मदरसतुल मदीना गुलशन शमीम, और यहाँ के वालिद सरपरस्त भी मौजूद हैं, मदनी मुन्ने भी मौजूद हैं, और आप हैं हमारे साथ पापा। मेरे सवालात के जवाब देंगे मदनी मुन्ने? सबसे पहले कुरान करीम की आयत कहाँ नाजिल हुई? जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? 10 साल से कम उम्र के, 10 साल या इससे कम उम्र के। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गारे हीरा में नाजिल हुई है। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, हमारे मदनी मुन्ने ने दुरुस्त जवाब दिया। इनको अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया के मुख्तलिफ रसाइल जो मदनी मुन्नों के लिए हैं, ये वालिद साहब की मिल्क जाएंगे? हाँ जी, इनके वालिद साहब के लिए, इनके अब्बू जान के लिए। जी पापा। पहली वही में कितनी आयतें नाजिल हुई? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बुलाल अत्तारी है। मैं गुलशन शमीम मदरसे में पढ़ता हूँ। मेरी उम्र 9 साल है।
کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ 5. درست ہے. یہ آپ کے ابو کے لیے. جواب دیجئے. اسلامی مہینوں کے نام کیا کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام، سفر مظفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب مرجب، شعبان معظم، رمضان مبارک، شوال مکرم، ذی الحجۃ الحرام، ذی القعدۃ الحرام. جواب درست ہے. جواب دیجئے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلا فتویٰ کس عمر میں دیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد خلیل رضا بنت محمد عقیل مدنی ہے. میری عمر تقریباً 9 سال ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر مبارک میں پہلا فتویٰ دیا. ماشاءاللہ. جواب درست ہے، مگر نام آپ نے صحیح نہیں بتایا. دوبارہ بتائیے. میرا نام محمد خلیل رضا بنت عقیل مدنی ہے. کیا غلطی ہے پاپا اس میں؟ بن عقیل مدنی ہے. بنتے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہ بیان فرمائیں. بنتے مانے وہ اپنے ابو کو امی بنا دیا اس نے. نہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بیٹی بنا دیا. بیٹی بنا دیا. تو ان کو کیا کہنا چاہیے؟ میرا نام محمد خلیل رضا بن عقیل مدنی ہے. ماشاءاللہ، اب درست ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قبر کے پاس سونے والے نے خواب دیکھا. خدایا منقول ہے کہ ایک شخص کسی قبر کے قریب 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد لیٹ گئے. خواب میں اس نے صاحب قبر کو یہ کہتے ہوئے سنا: اے آدمی، تم عمل کر سکتے ہو لیکن علم نہیں رکھتے. ہمارے پاس علم ہے لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے. خدا کی قسم، میرے نامہ اعمال میں نماز کی 2 رکعتیں مجھے دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، سے زیادہ پیاری ہیں. حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان علیہ رحمت الرحمن سے آپ کے مرض الموت میں پوچھا گیا: اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا: اگر میں جہنم سے نجات پا جاؤں تو خیریت ہے. پھر عرض کی گئی: آپ کی خواہش کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: مجھے ایک لمبی رات کی خواہش ہے کہ جس میں ساری رات عبادت کرتا رہوں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی فرماتے: اگر قبر والوں کو ایام زندگی ضائع کرنے والے شخص کا ایک دن دے دیا جائے تو یہ ان کے نزدیک تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہو، کیونکہ اب وہ اعمال کی قدر و قیمت پہچان چکے ہیں اور معاملات کی حقیقت ان پر کھل چکی ہے.
انہیں ایک دن کی آرزو صرف اس لیے ہے کہ ان میں جو گناہگار ہو وہ اس ایک دن کے ذریعے اپنے گزشتہ گناہوں کی تلافی کر کے عذاب سے چھٹکارا پا سکے، اور جو توفیق یافتہ یعنی نیک بندہ ہو وہ اس ایک دن میں خوب عبادت کر کے اس کے ذریعے مرتبہ بلند کروا کر اپنا ثواب دگنا کرا دے۔ انہیں عمر کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوئی جب ان کی وہ عمر پوری ہو چکی ہے۔ اب ان کی آرزو ہے کہ زندگی کی ایک ساعت، ایک گھڑی ہی مل جائے۔ اے زندہ اسلامی بھائیوں، جبکہ تمہیں یہ ساعت حاصل ہے اور ہو سکتا ہے تمہیں اس جیسی اور ساعتیں بھی ملے، اگر تم انہیں ضائع کرو گے تو معاملہ ہاتھ سے نکل جانے کی صورت میں کف افسوس ملنے کے لیے خود کو تیار رکھنا، کیونکہ تم نے سبقت کر کے اپنی ساعتوں سے اپنا حصہ وصول نہیں کیا۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں۔ ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، عربی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، آپ نے ایک مدنی گلدستہ مدنی مذاکرے کے اختتام پر دیکھا ہے، اور مدنی مذاکرے کے اختتام پر بعض مخصوص دعائیں پڑھائی بھی جاتی ہیں۔ آئے ہم مخصوص دعائیں پڑھ بھی لیں انشاءاللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ